الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چودھری منصب علی کے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ اس کے نوجوان بیٹے نیاز علی کو کسی نے سوتے میں قتل کر دیا تھا۔ میں صبح کے 7 بجے موقع واردات پر پہنچا اور ضابطے کی کارروائی شروع کر دی۔ موقع پر موجود حوالدار نے مجھے بتایا کہ وہ واردات کی اطلاع ملتے ہی موقع واردات پر پہنچ گیا تھا اور اس نے کسی چیز کو ادھر ادھر نہیں کیا۔ مقتول اپنے بستر پر خون میں لت پت ہو رہا تھا۔ بستر برآمدے میں بچھا تھا۔ مارچ کا مہینہ ہونے کے باعث موسم زیادہ گرم نہیں تھا۔ برآمدے کے سامنے سرکنڈوں کی بھاری چیکیں پڑی ہوئی تھیں۔ برآمدے میں دوسری چارپائی بھی پڑی ہوئی تھی اور اس پر بستر بھی بچھا ہوا تھا۔ پائنتی کی طرف ایک کھیس طے کیا ہوا رکھا ہوا تھا اور چادر پر شکنیں نہیں تھیں، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس پر کوئی نہیں سویا۔ مقتول کے جسم پر تیز دھار آلے کے 1 درجن نشانات تھے، گویا کہ قاتل نے قتل کے پختہ ارادے سے وار کیے تھے۔ اتنے زیادہ وار کئی باتوں کی نشاندہی کرتے تھے۔ اول یہ کہ قتل کے پیچھے سخت نفرت کار فرما تھی۔ دوئم، مقتول نے قاتل کو پہچان لیا تھا اور قاتل گھبراہٹ میں وار پر وار کرتا چلا گیا، یعنی مقتول کا بخت جانا قاتل کے حق میں موت کا پیغام ثابت ہو سکتا تھا۔ سوم یہ کہ قاتل بزدل اور کمزور تھا۔ چند وار کرنے کے بعد اسے اپنے دشمن کی موت کا یقین نہیں آیا تھا۔ خون کے دھبے چارپائی کے نیچے بھی نظر آ رہے تھے۔ 2 باتیں خاص طور پر قابل توجہ تھیں۔ گھر کے دیگر افراد قریبی کمروں میں سوئے ہوئے تھے، انہوں نے مقتول کی چیخیں کیوں نہیں سنی؟ اور دوسری بات یہ تھی کہ مقتول خاصا صحت مند شخص تھا، اس نے مزاحمت کیوں نہیں کی؟ اگر وہ مزاحمت کرتا تو اس کی لاش کم از کم چارپائی پر پڑی ہوئی نہ پائی جاتی۔ حملہ آور غالباً 2 تھے، ایک نے مقتول کو دبائے رکھا اور دوسرا وار کرتا رہا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قاتل نے پہلا وار دل پر کیا ہو اور وہی کاری ثابت ہوا ہو۔ تاہم سب سے پہلے یہ اندازہ لگانا تھا کہ قاتل باہر سے آیا تھا یا گھر کا آدمی تھا۔ میں نے لاش پر چادر ڈال دی اور مقتول کے باپ چودھری منصب علی سے پوچھا، قتل کے بارے میں سب سے پہلے کس کو پتہ چلا؟ اس نے بتایا، میری بیوی صابرہ کو۔ اس نے جواب دیا، سب سے پہلے وہی اٹھتی ہے۔ لاش کو دیکھ کر اس نے چیخ ماری تو سارے گھر کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے اسی وقت 2 آدمی تھانے دوڑائے اور لاش کو چادر سے ڈھک دیا۔ میں نے چودھری سے پوچھا، آپ نے باہر کے دروازے چیک کیے تھے؟ اس سوال کا جواب اس کے بیٹے صفدر علی نے دیا۔ صحن کے دروازے کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ صفدر علی 30-32 سال کا ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ صفدر کے چہرے پر بھی اچانک غصہ نظر آنے لگا تھا۔ یہ تو اندر ہی کا معاملہ لگتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساتھ والی چارپائی پر سونے والے بندے کو کچھ پتہ ہی نہ چلے؟ میں بھرجائی سے خود پتہ کرتا ہوں۔ جوان، ٹھہر جاؤ ذرا، میں نے اسے روکا۔ تھانے دار بننے کی کوشش نہ کرو ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ مجھے بات سمجھ لینے دو۔ کیا سمینہ اس چارپائی پر سوئی ہوئی تھی؟ ہاں جی، روز ادھر ہی سوتی ہے، صابرہ بی بی نے جواب دیا۔ صدمے کی وجہ سے اس بات کا خیال ہی نہیں آیا اور اس نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ میں صابرہ بی بی کو بیٹھک میں لے گیا اور کہا، ذرا تسلی سے بات بتائیں، جب آپ نے بیٹے کی لاش دیکھی تو کیا اس وقت بہو اپنے بستر پر موجود تھی؟ صابرہ بی بی نے قدرے سوچنے کے بعد جواب دیا، میں مر جاواں، اس کا بستر تو خالی تھا۔ اگر وہ پہلے اٹھ گئی تھی تو اس نے ہمیں کچھ بتایا کیوں نہیں؟ کیا آپ کی بہو کا اپنے شوہر سے کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ ہاں جی، کئی دنوں سے جھگڑا چل رہا تھا۔ میں نے پوچھا، جھگڑے کی کیا وجہ تھی؟ وجہ کیا ہونی تھی جی، چھوٹے لوگوں کو منہ لگا کر غلطی کی ہے۔ اس نے جواب دیا، زیادہ غلطی میرے خاوند کی ہے۔ میں نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ وٹے سٹے کی شادی نہ کرے، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے بڑے بیٹے یعنی نیاز علی کی شادی میں بعض وجوہ کی بنا پر دیر ہو گئی تھی اور زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے سے ایک کم حیثیت خاندان میں وٹے سٹے کی شادی کر دی۔ اس کم حیثیت خاندان کے سربراہ کا نام صوفی عبید اللہ تھا۔ یہ شخص بقول صابرہ بی بی کے بہت چھوٹا زمیندار تھا۔ منصب علی نے اپنی بیٹی کو صوفی کے بیٹے رفیق سے بیاہ دیا اور اس کی بیٹی سمینہ کو اپنی بہو بنا لیا۔ رفیق نے میری بیٹی کی زندگی عذاب بنا رکھی ہے۔ صابرہ بی بی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، ایک تو ان کے گھر میں تنگی ہے، دوسرے عشرت کی ساس بہت فضول عورت ہے۔
ہر وقت بیٹے کے کان بھرتی رہتی ہے اور بیٹا بھی ماں کا ایسا لاڈلا ہے کہ بیوی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، ذرا سی بات پر بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی یہ بات قابل یقین نہیں لگتی تھی۔ ایک تو وہ لوگ اونچی حیثیت کے مالک تھے اور دوسری رفیق کی بہن ان کے گھر میں تھی، وہ اسے یعنی سمینہ کو زیادہ تنگ کر سکتے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ لوگ رفیق کی بہن سمینہ سے کیسا سلوک کرتے ہیں؟ کیا اپنی بیٹی پر ہونے والی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے؟ ہم اعلیٰ ذات کے خاندانی لوگ ہیں، اس نے فخر سے کہا۔ میرا بیٹا سمینہ کو پھولوں کی طرح رکھتا ہے، لیکن وہ ذرا سی بات پر اس سے لڑنا شروع کر دیتی ہے۔ 2 روز پہلے بھی دونوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ سمینہ میکے جانے کی ضد کر رہی تھی، لیکن نیاز علی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ گھر میں 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، انسان شادی اس لیے نہیں کرتا کہ بیوی ہر وقت میکے میں ہی بیٹھی رہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ نیاز علی کو سمینہ نے قتل کیا ہے؟ یہ پتہ کرنا تو آپ کا کام ہے۔ ایسی عورتوں کا کیا بھروسہ، ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے کسی یار سے یہ کام کروایا ہو۔ اس عورت نے بلا تعامل اپنی بہو پر الزام لگا دیا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ اس کے کتنے یاروں کو جانتی ہیں؟ یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ وہ بتائیں جو آپ کو معلوم ہے۔ اگر آپ کو اپنی بہو سمینہ پر شک ہے تو اس شک کی کوئی وجہ بتائیں۔ شک ہم نے ظاہر کر دیا ہے، وجہ آپ معلوم کریں۔ سمینہ کو 2-4 دن تھانے میں رکھیں، سب کچھ اگل دے گی۔ میں نے ضروری باتیں نوٹ کر کے اسے باہر بھیج دیا اور چودھری کو اندر بلا کر کہا، چودھری صاحب، آپ نے کہا تھا کہ قاتل باہر ہی سے آیا کرتے ہیں، مگر آپ کی بیوی کا خیال ہے کہ قاتل اندر کا کوئی آدمی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ملک صاحب، میرا تو دماغ ہی نہیں کام کر رہا، اس نے کہا۔ سمجھ میں کچھ نہیں کر رہا۔ میں ابھی سمینہ سے بات کر رہا تھا، مگر وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتی، بس روئے چلی جا رہی ہے۔ میری بیٹی کو بھی اسی پر شک ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا ہے کہ وہ سمینہ سے اگلوانے کی کوشش کرے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، یہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے، تفتیش کرنا ہمارا کام ہے، اپنی بہو کو یہاں لائیں۔ اس نے برآمدے میں جا کر اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا کہ سمینہ کو بیٹھک میں بھیج دے۔ چند ساعت کے بعد صابرہ بی بی سمینہ کو لیے ہوئے بیٹھک میں داخل ہوئی۔ اس نے سمینہ کا بازو پکڑ رکھا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ سمینہ کی مرضی کے خلاف اسے کھینچ کر لا رہی ہے۔ دوسری طرف سے ایک نوجوان لڑکی نے سمینہ کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ بھاری جسم اور موٹے نقوش والی ایک بد مزاج سی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اس کی تنگ پیشانی تھی اور تیوری چڑھائی ہوئی تھی۔ اس کے مقابلے میں سمینہ ایک حسین اور دبلی پتلی لڑکی تھی۔ اس کی رنگت سرخ و سفید اور عمر 18-19 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کے گھنے سیاہ بال کھلے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ تھانے دار صاحب، اس کے رونے دھونے پر نہ جائیں، صابرہ بیوی نے کہا، یہ مکر کر رہی ہے، اس کو ذرا دبکا شبکا لگائیں، 1 منٹ میں سب کچھ اگل دے گی۔ بی بی، آپ مجھے طریقے نہ سمجھائیں، مجھے سارے طریقے آتے ہیں، مجھے اپنے طریقے سے کام کرنے دیں اور اس کو چھوڑ دیں، یہ کہیں نہیں جا سکتی۔ دونوں عورتوں نے لڑکی کو چھوڑ دیا۔ وہ وہیں پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر سونے لگی۔ میں نے چودھری سے کہا، فی الحال اسے کسی الگ کمرے میں بٹھا دیں اور گھر میں سب کو یہ بتا دیں کہ کوئی شخص اس کے ساتھ سوال جواب نہ کرے۔ یہ اچھی زبردستی ہے، صابرہ نے غصے سے کہا۔ میرا پتر قتل ہو گیا ہے اور ہم سوال جواب بھی نہ کریں؟ قانون یہی کہتا ہے چودھرانی، میں نے کہا۔ جرم کی تفتیش کرنا پولیس کا کام ہے، اگر آپ کو کچھ معلوم ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ چودھری نے میری ہدایت کے مطابق سمینہ کو الگ کمرے میں بٹھا دیا۔ میں نے دوبارہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ چودھری صاحب، آپ نے اپنی بیوی کی باتیں سن لی ہیں، اب آپ اپنی بات کریں۔ کیا آپ کو بھی اپنی بہو پر شک ہے؟ شک والی بات تو ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ قتل ہو جائے اور ساتھ والے بستر پر سونے والے کو خبر تک نہ ہو، جاگنے کے بعد بھی پتہ نہ چلے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ سمینہ گزشتہ رات برآمدے میں سوئی تھی؟ ہر روز ہی برآمدے میں سوتی ہے۔ روزانہ کی بات نہ کریں، کل کی بات آئیں۔ میں نے تو نہیں دیکھا، مگر سب کہتے ہیں کہ وہ گزشتہ رات برآمدے میں سوئی تھی۔ اس بات کو چھوڑیں، اسے میں چیک کر لوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کی بہو کا اپنے شوہر سے کوئی تنازع چل رہا تھا؟ تنازع تو کوئی خاص نہیں تھا، 2-4 روز پہلے دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ سمینہ میکے جانا چاہتی تھی، نیاز علی نے اسے اجازت دے بھی دی تھی، لیکن شام کو سمینہ نے میکے جانے سے انکار کر دیا۔
اس پر نیاز علی کو بڑا غصہ آیا اور دونوں میں تو تکار ہو گئی۔ کیا آپ کے خیال میں اتنی سی بات پر کوئی عورت اپنے شوہر کو قتل کر سکتی ہے؟ اگر یہ بات آپ کسی اور موقع پر پوچھتے تو میں انکار میں جواب دیتا، لیکن میرے بیٹے کی لاش باہر پڑی ہے، میں کیسے اپنی بہو کو باغی قرار دے سکتا ہوں؟ چودھری صاحب، بندے کے 100 سجن ہوں تو 2-4 دشمن بھی ہوتے ہیں، آپ کسی اور دشمن کے بارے میں بھی سوچیں۔ میں ضرور سوچوں گا، لیکن ایک بات اور بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ شادی نیاز علی کی پسند سے ہوئی تھی۔ اس نے سمینہ کو کہیں دیکھ لیا تھا اور ضد کر کے شادی کی تھی۔ سمینہ نیاز علی سے عمر میں آدھی ہے، یہ اس شادی پر راضی نہیں تھی، اس نے کہیں اور آنکھیں لڑا رکھی تھیں۔ نیاز علی نے سمینہ کے بھائی رفیق سے بات کی اور رفیق نے بہن کو سمجھا بجھا کر شادی کے لیے راضی کر لیا۔ میں نے کہا، اور رفیق اس لیے راضی ہو گیا تھا کہ آپ نے اسے اپنی بیٹی دینے کا وعدہ کر لیا تھا۔ یہ بات بعد میں ہوئی تھی اور یہ الگ معاملہ ہے۔ سمینہ نے اگر خود نیاز علی کو قتل نہیں کیا تو کسی سے کروایا ہے۔ آپ اس لڑکی کی شکل و صورت پر نہ جائیں، ایسی خوبصورت لڑکیاں اندر سے بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ سمینہ نے میرے بیٹے کو کبھی اپنا خاوند تسلیم نہیں کیا تھا، یہ شروع سے موقع کی طاق میں تھی۔ اس کی بات میں خاصا وزن تھا۔ اب دیکھنے والی بات یہ تھی کہ اس الزام میں کہاں تک حقیقت تھی اور وہ کون تھا جس سے سمینہ نے آنکھ لڑا رکھی تھی۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب، کیا آپ اس نوجوان کا نام بتا سکتے ہیں جس سے سمینہ نے آنکھ لڑا رکھی تھی؟ میں اپنے بیٹے سے پوچھ کر بتاتا ہوں، اس نے کہا۔ پھر صفدر علی کو اندر بلایا اور اس سے سمینہ کے مبینہ آشنا کا نام پوچھا۔ وہ لوہاروں کا بیٹا چیمہ نہیں ہے؟ صفدر علی نے جواب دیا، اس کے ساتھ تھا اس کا چکر۔ صحیح نام کیا ہے اس کا؟ میں نے پوچھا۔ نام تو سلیم ہے، مگر سب چیمہ لوہار کہتے ہیں۔ میں نے سلیم عرف چیمہ لوہار کا پتہ نوٹ کیا، پھر پوچھا، گھر میں اس وقت کتنے افراد ہیں؟ گھر میں اس وقت بچوں کے علاوہ 6 افراد ہیں، چودھری نے جواب دیا۔ 4 سے تو آپ مل چکے ہیں، ان کے علاوہ میری ایک چھوٹی بہو اور بیٹی ہے، 2 ملازم ان کے علاوہ ہیں۔ ملازموں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے ملازم ایسے نہیں ہیں، پھر بھی میں ملازموں سے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، میں نے کہا، لیکن پہلے آپ چھوٹی بہو اور بیٹی کو بلائیں۔ صفدر علی اندر جا کر دونوں کو بلا لایا۔ میں نے پوچھا، کیا تم رفیق کی بیوی ہو؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ یہاں آئے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ 4 دن۔ کیا تم راضی خوشی آئی ہو؟ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا، کبھی کوئی عورت راضی خوشی بھی خاوند کا گھر چھوڑ دیتی ہے؟ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ زبان کی تیز اور قدرے احمق تھی۔ یہ تو تم سچ کہتی ہو، میں نے اس کی تائید کی۔ پھر پوچھا، خاوند سے جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ فساد کی جڑ میری ساس ہے، رفیق اس کے اشاروں پر چلتا ہے، وہ خود تو ہر وقت بستر پر پڑی رہتی ہے اور چاہتی ہے کہ میں سارا دن اس کے گند دھوتی رہوں، ہانڈی روٹی کروں، برتن دھوؤں، صفائی کروں، کپڑے دھوؤں۔ کیا کروں؟ انسان ہوں، کوئی حیوان تو نہیں۔ اس پھبے کٹنی کو بھی کچھ کرنا چاہیے یا نہیں؟ انسان کو انصاف کی بات کرنا چاہیے۔ اس دن میں نے کھانے کے بعد اپنی ساس کو برتن دھونے کے لیے کہہ دیا، بس اتنی سی بات پر رفیق نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کہنے لگا، میں ہوتی کون ہوں اس کی ماں کو کام کا کہنے والی؟ ماں بھی بک بک کرنے لگی۔ میں نے کہا، مجھ سے یہ اتنا بڑا ٹبر نہیں سنبھالا جاتا، ماں کا بہت خیال ہے تو نوکر رکھ لو۔ میں نے پوچھا، گھر میں نوکر کوئی نہیں ہے؟ نوکر؟ اس نے نخوت سے کہا، ہانڈی کنڈی چاٹ کر گزارا کرنے والے کیا خاک نوکر رکھیں گے؟ زمینوں کی ساری کمائی تو وہ جوئے میں ہار جاتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ رفیق جوا کھیلتا ہے؟ جوا بھی کھیلتا ہے اور کبھی کبھی نشہ بھی کرتا ہے۔ نیاز بھائی کی اس سے وہیں پر دوستی ہوئی تھی، وہ بے خیالی میں ایسی بات کہہ گئی تھی جو شاید ویسے نہ بتاتی، یعنی کہ اس کا مقتول بھائی بھی جوا کھیلتا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارے جھگڑے کا اثر تمہاری بھرجائی پر بھی پڑتا ہے؟ نہیں جی، میرا بھائی بہت شریف آدمی تھا، وہ سمینہ کو بہت خوش رکھتا تھا۔ اب یہی دیکھ لیں، میں 4-5 روز سے یہاں پڑی ہوں، اگر نیاز بھائی غیرت، میرا مطلب ہے کہ ایسا ویسا آدمی ہوتا تو اس روز سمینہ کو باہر نکال دیتا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، وٹے سٹے کی شادی میں یہی کچھ ہوتا ہے جی۔ تمہارے خیال میں نیاز علی کے قتل میں کس کا ہاتھ ہے؟ سمینہ کا، اور کس کا؟ اس نے کھٹ سے جواب دیا۔ میں اس کی بھابھی کی طرف متوجہ ہوا، کہنے کہ وہ چھوٹی بھابھی تھی لیکن عمر میں سمینہ سے 5-6 سال بڑی لگتی تھی۔ اس کا نام صادقہ تھا، وہ کھلتے ہوئے رنگ کی ایک خوش شکل عورت تھی۔
مگر سمینہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ وہ شور سن کر اٹھ گئی تھی اور اس سے زیادہ اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ عشرت کے سامنے کھل کر بات کرتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ بس میں نے عشرت کو واپس بھیج دیا اور اس سے پوچھا کہ سمینہ گزشتہ رات کہاں سوئی تھی۔ مجھے پکا پتہ نہیں جی، اس نے جواب دیا۔ پرسوں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ سمینہ اندر کمرے میں سو گئی ہو۔ کیا پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے؟ ہاں جی، جس دن میاں بیوی میں ناراضگی ہوتی تھی اس رات سمینہ الگ سوتی تھی۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ بھائی نیاز سمینہ کو میکے بھیجنا چاہتے تھے مگر وہ جانے پر تیار نہیں تھی۔ کیا وہ خوشی سے بھیجنا چاہتا تھا یا ناراضگی سے؟ خوشی سے بھیجتا تو وہ فوراً چلی جاتی۔ میں نے صادقہ سے پوچھا کیا نیاز علی سمینہ کو مارتا تھا؟ تو اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا عورتیں ہوتی ہی مار کھانے کے لیے ہیں جی، مار تو مجھے بھی پڑتی ہے لیکن سمینہ کی قسمت تو کچھ زیادہ ہی خراب تھی۔ جس روز میری ناند اپنے خاوند سے ناراض ہو کر گھر آتی تھی اس روز سمینہ کی کمبختی آ جاتی تھی۔ ادھر عشرت منہ پھیلائے گھر میں داخل ہوئی، ادھر بھائی نیاز نے جوتا اتارا۔ میرا نام نہیں لینا جی، ان لوگوں میں تکبر بہت ہے۔ صادقہ کو فارغ کرنے کے بعد میں نے سمینہ کو بیٹھک میں بلایا اور کہا سمینہ بی بی، اس کمرے میں میرے اور تمہارے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تم جو کچھ بتاؤ گی وہ مجھ تک رہے گا، اس لیے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ سسکیاں لیتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور سر جھکا کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا چہرہ کھلے ہوئے بالوں نے چھپا رکھا تھا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے کہ پرسوں تمہارا اپنے خاوند سے جھگڑا ہوا تھا۔ یہ جھگڑا کس وجہ سے ہوا تھا؟ اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی یہاں تو جی روزانہ ہی جھگڑا ہوتا ہے۔ سارا قصور میرے بھائی کا ہے جس نے جانتے بوجھتے ہوئے مجھے اس جہنم میں ڈالا۔ سمینہ نے بتایا کہ اس کی نند عشرت ایک کام چور اور منہ پھٹ عورت تھی۔ سمینہ کا بھائی اس سے دب کر رہتا تھا اور اس سے کسی کام کے لیے نہیں کہتا تھا۔ اس کے باوجود عشرت جلتی کڑتی رہتی تھی اور اپنی ساس یا اپنے خاوند سے لڑ جھگڑ کر میکے آ جاتی تھی۔ اس کے گھر میں قدم رکھتے ہی نیاز علی کے سر پر شیطان سوار ہو جاتا اور وہ اسے یعنی سمینہ کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیتا۔ سمینہ اپنے گھر جا کر بھائی کی منت سماجت کرتی اور اسے مجبور کرتی کہ جا کر اپنی بیوی کو منا کر لائے۔ 4 روز پہلے عشرت تسبیح بہاتی ہوئی گھر آئی اور یہ اعلان کر دیا کہ اب وہ اپنے سسرال نہیں جائے گی۔ نیاز علی شام کو گھر آیا، بہن کی باتیں سنی اور حسب عادت اپنی بیوی پر برسنا شروع ہو گیا۔ سمینہ اسی وقت اپنے گھر گئی اور 2 گھنٹے تک اپنے بھائی کو سمجھاتی رہی لیکن وہ جھکنے پر تیار نہیں ہوا۔ میں اس عورت سے تنگ آ چکا ہوں، اس نے کہا۔ یہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، کسی کی عزت نہیں کرتی، ہر وقت شہزادیوں کی طرح پلنگ پر پڑی رہتی ہے، نہ ماں کی عزت کرتی ہے نہ میری عزت کرتی ہے۔ میں کب تک اسے منا کر لاتا رہوں گا؟ اب میں نہیں جاؤں گا۔ وہ خود آنا چاہے تو دروازہ کھلا ہے۔ ماں نے بھی بیٹے کی تائید کی۔ یہ ہماری نرمی کا نتیجہ ہے کہ یہ لڑکی ہر دوسرے روز ہمارے سروں میں خاک ڈال کر گھر سے نکل جاتی ہے۔ پہلے ہی روز سختی کرنا چاہیے تھی ہمیں۔ سمینہ نے پوچھا میرا کیا بنے گا؟ اگر تو نباہ کر سکتی ہے تو واپس چلی جا، ورنہ ادھر ہی بیٹھ، ہم بھوکے ننگے نہیں ہیں۔ سمینہ ایک رات گھر میں رہ کر واپس چلی گئی اور سسرال والوں کو اپنے بھائی کا جواب بتا دیا۔ ساس نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا تیرا بھائی اتنی اونچی ناک والا کب سے ہو گیا؟ سمینہ کچھ نہیں بولی۔ بولتی کیوں نہیں؟ ساس نے غصے سے کہا اگر وہ نہیں آیا تو کیا لینے آئی ہے یہاں؟ ماں جی، میں اپنے بھائی کی حرکتوں کی ذمہ دار نہیں ہوں، یہ میرا گھر ہے، میری عزت ہے، مجھے اور کہاں جانا ہے؟ سن رہے ہو اس کی بکواس؟ صابرہ بی بی نے بیٹے سے کہا یہ اپنے بھائی کو پٹی پڑھا کر آئی ہے، اس سے کہہ دو کہ جب تک رفیق یہاں آ کر معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک یہ گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ماں جی، میں قسم کھاتی ہوں میں نے اپنے بھائی کو کوئی پٹی نہیں پڑھائی، وہ تو ہر دفعہ ہی بھابھی کو منا کر لے جاتا تھا، اب وہ نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ یہ سنتے ہی نیاز علی نے سمینہ کے منہ پر تھپڑ مارا اور بالوں سے پکڑ کر دروازے کی طرف گھسیٹا۔ زبان چلاتی ہے میری ماں کے سامنے، نکل جا ہمارے گھر سے۔ سمینہ نے بتایا کہ وہ نیاز علی کے پیروں میں گر پڑی اور اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ اسے گھر سے نہ نکالے۔ اس پر نیاز علی نے اسے 2 لاتیں رسید کیں اور دوبارہ گھر سے نکلنے کا حکم دیا۔ مجھے جان سے مار ڈالو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن میں اس گھر سے نہیں نکلوں گی۔ نیاز علی نے اسے بالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا باہر گلی میں لے گیا۔ اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، اس نے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔
سمینا نے بھی دھیہ کر لیا تھا کہ اب وہ میکے نہیں جائے گی، اسی دروازے پر جان دے دے گی۔ اس نے بتایا وہ 2.5-3 گھنٹے تک دروازے پر بیٹھی روتی رہی۔ بالآخر محلے والوں نے اس کے سسر کو سمجھایا اور وہ اسے اندر لے گیا۔ اس روز نیاز علی نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی اور رات کو دیر سے گھر آیا۔ سمینا نے مجھے بتایا کہ اگلی صبح نیاز علی کا رویہ اچانک اچھا ہو گیا۔ ناشتے کے بعد وہ اسے الگ کمرے میں لے گیا اور کہا، سمینا، ماں جی مجھ سے بہت ناراض ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب تک عشرت اپنے گھر نہیں چلی جاتی اس وقت تک تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ میرا کوئی قصور بھی تو ہو۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم رفیق کی بہن ہو۔ اگر ہماری بہن اس گھر میں خوش نہیں رہ سکتی تو اس کی بہن ہمارے گھر میں کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ تم ایسا کرو، کچھ روز کے لیے اپنے میکے چلی جاؤ۔ اگر آپ مجھے راضی خوشی بھیجتے ہیں تو میں چلی جاؤں گی۔ میں خود تمہیں چھوڑ کر آؤں گا۔ ماں جی کو بھی تو راضی رکھنا ہے۔ 4-6 روز کے بعد میں تمہیں واپس لے آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ہر چند کے سمینا کو نیاز علی کی باتوں میں فریب محسوس ہو رہا تھا، تاہم وہ میکے جانے پر آمادہ ہو گئی۔ اس نے اپنے خدشات کو ذہن سے جھٹک دیا اور یہی توقع رکھی کہ اس کے شوہر کا یہ رویہ اصلی ثابت ہوگا۔ میں تمہیں رات کے کھانے کے بعد تمہارے میکے چھوڑ آؤں گا۔ نیاز علی نے مزید کہا، اپنی چیزیں تیار رکھنا۔ سمینا کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ اس نے پوچھا، رات کے کھانے کے بعد کیوں؟ اس وقت تو بہت اندھیرا ہو جاتا ہے۔ نیاز علی تعامل کرتے ہوئے بولا، میں گھر والوں سے یہ بات پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ماں جی کو یہ پتہ چلا کہ میں خود تمہیں چھوڑنے گیا تھا تو وہ ناراض ہوں گی۔ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ میں پہلے نکل جاؤں گا اور پرائمری اسکول کے پاس رک کر تمہارا انتظار کروں گا۔ پرائمری اسکول ان کے گھر سے تقریباً 200 قدم کے فاصلے پر تھا۔ سمینا کو یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا مگر وہ شوہر کی خوشنودی کی خاطر راضی ہو گئی۔ سمینا نے بتایا کہ دوپہر کے قریب حشمت بی بی نامی ایک عورت اس کی ساس سے ملنے آئی اور تقریباً 1 گھنٹہ اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ حشمت بی بی کے شوہر کا نام شمشیر خان تھا اور وہ خاصا بدنام شخص تھا۔ وہ کئی غیر قانونی کام کرتا تھا مگر پولیس میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا اور نہ ہی کبھی اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ پولیس کے لیے مخبری کرتا تھا اور اس کی وجہ سے کئی مشکل کیس حل ہوئے تھے۔ اس کے غیر کاموں میں جوئے کا کاروبار بھی شامل تھا۔ حشمت بی بی بھی خاصی ہوشیار اور شاطر عورت تھی۔ صابرہ بی بی سے 1 گھنٹہ ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ بظاہر خیر خیریت پوچھنے سمینا کے کمرے میں چلی گئی۔ سمینا اس وقت اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ حشمت بی بی نے رسمی کلمات کے بعد کہا، میں تمہیں ایک بہت ضروری بات بتانے آئی ہوں، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ میرا ذکر نہیں کرو گی۔ حشمت بی بی نے کہا، آج رات تمہارا خاوند کسی بہانے تمہیں باہر لے جانا چاہے گا۔ سمینا نے حیرانگی سے پوچھا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ یہ مت پوچھو، حشمت بی بی نے کہا، میں تمہیں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ آج رات گھر سے باہر قدم نہ نکالنا۔ جان دے دینا پر گھر سے باہر قدم نہ نکالنا۔ اگر تم گھر سے نکلی تو پھر زندگی بھر واپس نہیں آ سکو گی۔ سمینا گھبرا کر بولی، ماسی کیا بات ہے؟ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، حشمت بی بی نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ سمینا کے جی میں سارا دن ہول اٹھتے رہے۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب لوگ سونے کی تیاری کرنے لگے تو نیاز علی نے سمینا سے کہا، میں پرائمری اسکول کی طرف جا رہا ہوں، تم میرے جانے کے 10 منٹ بعد وہاں پہنچ جانا۔ سمینا خوف کی وجہ سے انکار نہ کر سکی۔ نیاز علی نے پچھلا دروازہ کھولا اور دبے پاؤں باہر نکل گیا۔ سمینا یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی حرکات و سکنات پر اسرار تھیں۔ پتہ نہیں وہ کس ارادے سے اسے پرائمری اسکول میں بلا رہا تھا۔ شاید اس کی نیت صاف نہیں تھی اور وہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ حشمت بی بی کی باتوں سے بھی یہی نتیجہ نکلتا تھا۔ نیاز علی کے جانے کے بعد سمینا نے دروازہ بھیڑ دیا اور جان بچانے کی کوئی تدبیر سوچنے لگی، لیکن اس کی سوچ ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ 2-3 مرتبہ اپنی ساس اور نند کے کمرے تک گئی اور واپس آ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کو اپنی پریشانی بتائے۔ چوتھی مرتبہ وہ اس ارادے سے اس کمرے کی طرف گئی کہ اپنی پریشانی کا اظہار کیے بغیر واپس نہیں آئے گی، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر اس کی ہمت ایک بار پھر جواب دے گئی۔ اسے معلوم تھا کہ نیاز علی اس وعدہ خلافی پر طوفان کھڑا کر دے گا۔ ساس کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا بھیڑا ہوا تھا اور اندر سے ساس سسر کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ سمینا متذبذب انداز میں دروازے کے قریب کھڑی تھی کہ اس نے اپنے سسر کو یہ کہتے سنا، اب تو جوڑوں میں درد رہنے لگا ہے، اولاد سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ کبھی پیر ہی دبا دیں۔ بہو کو آواز دے کر بلا لو، صابرہ بی بی نے کہا۔
نیاز علی تو کہیں نکل گیا ہوگا۔ سمینہ نے یہ موقع غنیمت جانا اور جلدی سے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ ابا جی لائیں، میں آپ کے پیر دبا دیتی ہوں، اس نے کہا اور چارپائی کی پٹی پر بیٹھ کر پیر دبانے لگی۔ میں ادھر سے گزر رہی تھی تو آپ کی آواز میرے کان میں پڑ گئی۔ سمینہ تقریباً 1 گھنٹے تک سسر کے پیر دباتی رہی۔ جب کمرے سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ نیاز علی برآمدے میں اپنی چارپائی پر لیٹا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ سمینہ کو دیکھ کر تیزی سے اٹھ بیٹھا اور سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، تو گئی نہیں؟ یہ سوال سنتے ہی سمینہ سمجھ گئی کہ پرائمری اسکول میں کوئی اور شخص اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر نیاز علی اس کا انتظار کر رہا ہوتا تو یہ سوال کبھی نہ کرتا۔ میں گئی تھی، سمینہ نے جھوٹ بولا، وہاں آپ ہی نہیں آئے اس لیے میں واپس آ گئی۔ اچھا، نیاز علی آنکھیں گھما کر سوچنے لگا، وہاں کوئی اور بھی نہیں تھا؟ مجھے کسی اور سے کیا آواز تھا؟ سمینہ نے قدرے ہمت سے کہا، آپ نظر نہیں آئے تو میں واپس آ گئی۔ ادھر ابا جی کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ ابا جی کے پیر دبا رہی تھی۔ تم نے ابا جی کو تو نہیں بتا دیا؟ آپ کی اجازت کے بغیر میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ سمینہ نے کہا، پھر قدرے توقف کے بعد بولی، میرا میکے جانے کو جی نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں صبح چلی جاؤں گی، رات کو جانا اچھا نہیں لگتا۔ زیادہ بک بک نہ کر، جو میں کہوں گا وہی کرنا پڑے گا، جا کے سو جا۔ رات خیریت سے گزر گئی۔ اگلی رات یعنی واردات والی رات نیاز علی نے سمینہ کو میکے جانے کے لیے نہیں کہا، تاہم سمینہ ڈری ہوئی تھی۔ تقریباً 10 بجے وہ اپنی ساس کے کمرے سے نکلی۔ اس وقت سارا گھر سو چکا تھا، نیاز علی بھی سو رہا تھا۔ سمینہ کچھ دیر تک اپنی چارپائی پر بیٹھی سوچتی رہی۔ گزشتہ 2 روز سے اس کے شوہر کا رویہ عجیب سا تھا۔ پھر اسے حشمت بی بی کی بات یاد آئی کہ اگر وہ گھر سے نکلی تو زندگی بھر واپس نہیں آ سکے گی۔ پتہ نہیں اس کا شوہر کیا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال بار بار آتا تھا کہ نیاز علی اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اچانک اسے نیاز علی سے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اندر جا کر سو گئی۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، سمینہ جو کچھ تم نے بتایا ہے اس سے تمہاری پوزیشن اور زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ جیسا کہ تم نے کہا، تمہیں یقین ہو گیا تھا کہ نیاز علی تمہیں ٹھکانے لگانا چاہتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ تم نے اپنی حفاظت کے خیال سے نیاز علی کو قتل کر دیا تھا یا کروا دیا تھا۔ تھانے دار صاحب، میں نے ساری بات سچ سچ آپ کو بتا دی ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ مجھے مجرم سمجھتے ہیں تو بڑی خوشی سے گرفتار کر لیں۔ وہ لڑکی مضبوط ارادے کی مالک معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اس ساری تفتیش سے اندازہ لگایا کہ نیاز علی کے قتل کا محرک انہی واقعات کے اندر کہیں پوشیدہ ہے۔ گھر کے افراد کے بیانات سننے کے بعد میں نے ملازموں سے بھی پوچھ گچھ کی۔ وہ مسکین اور کمزور افراد تھے اور ارتکاب قتل کے قابل نہیں لگتے تھے۔ وہ اپنی کھولی میں سوئے ہوئے تھے اور قتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ ضابطے کی تفتیش مکمل کرنے کے بعد میں نے خون آلود بستر اپنی تحویل میں لے لیا اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ سمینہ اور صادقہ کے بیانات سے ایک بات یہ بھی سامنے آئی تھی کہ نیاز علی اور رفیق جوا کھیلتے تھے۔ سمینہ کے بیانات میں شمشیر خان اور اس کی بیوی حشمت بی بی کا ذکر آیا تھا۔ شمشیر خان جوئے کا اڈا چلاتا تھا۔ اس اعتبار سے نیاز علی، رفیق اور شمشیر خان میں جوا قدرے مشترک تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ شمشیر اور اس کی بیوی کا اس معاملے سے کیا تعلق تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے ایک حوالدار سے کہا کہ وہ شمشیر کو تھانے بلا لائے، پھر خود رفیق سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ چودھری منصب علی کے گھر گیا ہوا تھا اور میری آمد سے تھوڑی دیر پہلے واپس پہنچا تھا۔ اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا۔ میں تم سے چند باتیں کرنے آیا ہوں۔ نیاز علی کے قتل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جناب، میں کیا بتا سکتا ہوں، اس نے جواب دیا، میں تو اس کی بہن سے شادی کر کے پچھتا رہا ہوں۔ اچھا، اس پچھتاوے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے عشرت کی بدزبانی اور کام چوری کی لمبی چوڑی تفصیل بتانے کے بعد کہا، جناب، انسان شادی اس لیے کرتا ہے کہ اسے کچھ سکون ملے گا، لیکن میری بیوی نے ہمارا اپنا سکون بھی چھین لیا۔ کسی چھوٹے بڑے کی عزت نہیں کرتی، انسان کو کھڑے کھڑے بے عزت کر دیتی ہے۔ ہر وقت اپنے باپ کی دولت کی کہانیاں سناتی ہے، کام کو بالکل ہاتھ نہیں لگاتی، میری ماں کو نوکرانی سمجھتی ہے، اس پر حکم چلاتی ہے۔ اگر میری بہن سمینہ کا معاملہ بیچ میں نہ ہوتا تو میں اسے کب کا طلاق دے چکا ہوتا۔ میں نے پرخیال لہجے میں کہا، اب تو بہن کا معاملہ بیچ میں سے نکل گیا ہے۔ تم گزشتہ رات کہاں تھے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں۔ میں اپنے گھر میں تھا۔ میں نے کہا، تمہیں یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ نیاز علی تمہاری بہن پر ظلم کرتا تھا۔
تم نے اسے اس حرکت سے باز رکھنے کے لیے کیا کارروائی کی تھی؟ جناب، میاں بیوی کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، خاص طور پر جب لڑکے والے اونچی حیثیت کے ہوں تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ عشرت کی وجہ سے سمینہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ہم نے اسے کئی بار یہ کہا تھا کہ وہ گھر میں بیٹھ جائے، مگر وہ نہیں مانتی تھی۔ کہتی تھی کہ اب اس کا جینا مرنا اسی گھر میں ہوگا، اور جہاں تک نیاز علی کا تعلق تھا تو وہ اس معاملے میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، یہ شادی کس طرح ہوئی تھی؟ اس نے مختصر سی تفصیل بتائی۔ مقتول نیاز علی ایک اوباش آدمی تھا، شراب اور جوا اس کے روزمرہ کے مشاغل میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت سی برائیاں تھیں۔ شمشیر خان کا اڈا اس کا خاص ٹھکانہ تھا۔ اس کی ان برائیوں کی وجہ سے کوئی شخص اسے رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ خود اسے بھی شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ رفیق بھی شمشیر کے اڈے پر جاتا تھا، مگر وہ ذرا محتاط تھا۔ ہفتے میں ایک آدھ بار جاتا۔ جوا بھی وہ کھیلتا تھا، مگر تھوڑے پیسے لگاتا تھا۔ تاہم بدنام وہ بھی تھا، اس کو بھی کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا۔ جس طرح غریب کے گھر میں حسین لڑکی مسئلہ بن جاتی ہے، اسی طرح امیر کے گھر میں بدصورت لڑکی مشکل کا باعث بنتی ہے۔ دولت مند خاندان کی لڑکی کو اس کے معیار کا رشتہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جہاں تک عشرت کا تعلق تھا، وہ صورت کے علاوہ سیرت سے بھی مار کھا رہی تھی۔ بد مزاجی اور اکھڑپن کی وجہ سے کوئی اچھا خاندان اس کا رشتہ قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ چودھری منصب علی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھا، کیونکہ اس کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ چودھری اکثر اپنے بیٹوں سے کہتا رہتا تھا اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کریں۔ نیاز علی اپنے حال میں مست رہنے والا آدمی تھا، اس نے کبھی بہن کی پرواہ نہیں کی تھی۔ لیکن ایک روز اس نے رفیق کی بہن سمینہ کو دیکھ لیا اور پہلی ہی نظر میں اس پر لٹو ہو گیا۔ پہلے اس نے لڑکی کو اپنے طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اسی اثناء میں اسے پتہ چلا کہ سمینہ رفیق کی بہن ہے اور رفیق کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اگر وہ براہ راست سمینہ کا رشتہ مانگتا تو شاید اسے کامیابی نہ ہوتی، اس لیے اس نے رفیق کی کمزوری پکڑی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی طرح رفیق کی شہرت بھی اچھی نہیں ہے اور کوئی اسے رشتہ نہیں دیتا۔ ایک شام نیاز علی رفیق کو ایک طرف لے گیا اور کہا، یار رفیق، میں تمہارے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری شادی کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ شادی کی بات سن کر رفیق خوشی بھی ہوا اور حیران بھی۔ چودھری، تمہیں میری شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ بات یہ ہے کہ میری ایک چھوٹی بہن ہے، نیاز علی نے کہا۔ بعض گھریلو مسئلوں کی وجہ سے اس کی وقت پر شادی نہیں ہو سکی۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے۔ میں تمہیں کافی عرصے سے جانتا ہوں، تم سمجھدار ہو اور شریف آدمی ہو۔ اچھی طرح سوچ لو، میں جوا کھیلتا ہوں، رفیق نے کہا، اور تمہارے گھر والوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ اور یار، جوا تو میں بھی کھیلتا ہوں، اس میں کوئی ایسی برائی بھی نہیں ہے، اور گھر والوں کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن ایک بات سن لو، پہلے اپنے گھر والوں سے یہ بات کر لو، یہ نہ ہو کہ وہ میری ماں کی بے عزتی کر دیں۔ نیاز علی سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، یہ تم صحیح کہتے ہو، گھر والوں کو راضی کرنا ذرا مشکل ہوگا۔ اصل میں ابا جی میری اور عشرت کی وٹے سٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک خاندان بھی دیکھ لیا ہے جہاں میرا بھی رشتہ ہو جائے گا اور اس عشرت کا بھی، لیکن مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے۔ پھر اس نے چلاکی سے اضافہ کیا، اگر تمہاری کوئی بہن ہوتی تو بات آسانی سے بن جاتی۔ رفیق نے قدرے تعامل کرتے ہوئے کہا، بہن تو ہے، مگر اس کی عمر کم ہے۔ شادی کے قابل تو ہے نا؟ شادی کے قابل تو ہے، مگر تم سے آدھی عمر کی ہوگی۔ عمر کی فکر نہیں کرو، ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، وہ ہمارے گھر میں عیش کرے گی، عیش۔ قدر توقف کے بعد اس نے کہا، بہن تو میری بھی زیادہ عمر کی نہیں ہے، تم سے کم از کم 10 سال چھوٹی ہوگی۔ اچھا، میں گھر میں بات کروں گا۔ صرف بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں اپنی بات منوانی پڑے گی، ذرا زور لگانا پڑے گا۔ یہ بات چیت 2-3 ہفتے تک چلتی رہی اور بالآخر دونوں نے اپنے والدین کو وٹے سٹے کی شادی پر راضی کر لیا۔ نیاز علی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سمینہ کے نام جائیداد لگا دے گا اور اسے ہر طرح سے خوش رکھے گا، لیکن وہ چند ماہ سے زیادہ اس وعدے کو نہ نبھا سکا۔ رفیق کی بات ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، کیا نیاز علی شادی کے بعد بھی جوا کھیلتا تھا؟ جوا بھی کھیلتا تھا اور نشہ بھی کرتا تھا، لیکن میں نے شادی کے بعد اس برائی کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیا۔ نیاز علی کے گھر والے کہتے ہیں قتل تمہاری بہن نے کیا ہے۔ سمینہ ایسی حرکت نہیں کر سکتی، وہ اپنے خامند کو بہت اونچا درجہ دیتی تھی، حالانکہ نیاز علی اس پر بہت ظلم کرتا تھا، لیکن وہ اس کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ جس روز عشرت ناراض ہو کر اپنے گھر گئی تھی، اس کے دوسرے روز نیاز علی نے سمینہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔
تم نے اس سلسلے میں کیا کارروائی کی تھی؟ ہمیں اس بات کا علم بعد میں ہوا تھا۔ پرسوں رات کو نیاز علی سمینہ کو یہاں پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تمہیں کوئی ایسی اطلاع ملی تھی؟ اس نے انکار میں جواب دیا اور میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اگلے روز میں نے شمشیر خان کے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت صبح کے 7 بجے تھے اور مجھے یقین تھا کہ شمشیر خان گھر پر ہی ہوگا۔ دروازہ اس کی بیوی حشمت بی بی نے کھولا اور میرے استفسار پر بتایا کہ شمشیر خان 3 روز سے لاہور گیا ہوا ہے۔ 3 روز کا مطلب یہ تھا کہ واردات والی رات وہ بستی میں موجود نہیں تھا۔ میں نے کہا، حشمت بی بی، میں تم سے 2-4 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ دروازے پر کھڑے کھڑے پوچھ لوں یا اندر بٹھاؤ گی؟ تھانے دار صاحب، میں اتنی بھی بے مروت نہیں ہوں، 1 منٹ ٹھہرے، میں بیٹھک کا دروازہ کھولتی ہوں۔ اس نے دروازہ کھول کر مجھے اندر بٹھایا۔ میں نے اس سے پوچھا، 3 روز پہلے تم چودھری منصب علی کے گھر گئی تھیں۔ میں ادھر سے گزر رہی تھی، یوں ہی خیال آیا کہ سلام کرتی چلوں۔ میں نے پوچھا، سمینہ سے کیا بات ہوئی تھی؟ اس نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ جو تم نے اس نے بتانے سے منع کیا تھا۔ آج کل کسی کا بھلا نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ میں نے اس کے ساتھ مہربانی کی تھی، اس نے الٹا میرا نام لگا دیا۔ میں نے اسے صرف یہ کہا تھا کہ اپنے آدمی کا گھر نہ چھوڑے، بس اتنی سی بات تھی۔ حشمت بی بی، کھل کر بات کرو، اس طرح بات نہیں بنیں گے۔ جو کچھ تم نے سمینہ کو بتایا تھا اس کا نیاز علی کے قتل سے گہرا تعلق معلوم ہوتا ہے۔ اتنی سی بات نہیں تھی، میں تمہیں پوچھ گچھ کے لیے تھانے بھی لے جا سکتا ہوں۔ میں ایک شرط پر آپ کو اصل بات بتا سکتی ہوں، حشمت بی بی نے کہا، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ میرے آدمی سے اس بات کا ذکر نہیں کریں گے اور نہ ہی اسے اس معاملے میں گھسیٹتے پھریں گے۔ ہم خواہ کسی کو نہیں گھسیٹتے۔ اگر تیرے آدمی نے کوئی جرم نہیں کیا تو ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ ہاں، یہ وعدہ میں کر سکتا ہوں کہ تمہاری کسی بات کا ذکر تمہارے آدمی سے نہیں کروں گا۔ حشمت بی بی مضبوط قد و قامت کی خاصی ہمت والی عورت تھی۔ میری موجودگی اس کے لیے ذرا فکر مندی کا باعث نہیں تھی۔ اس نے بات شروع کی، یہ 4-5 روز پہلے کی بات ہے، شمشیر خان اسی بیٹھک میں بیٹھا 2 آدمیوں سے باتیں کر رہا تھا، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شمشیر خان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے شریف لوگ نہیں ہوتے۔ وہ جن آدمیوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں سے ایک بالا کشمیری اور دوسرا حنیف تھا۔ اقبال عرف بالا کشمیری اور حنیف ٹنڈا دونوں سزا یافتہ مجرم تھے۔ حشمت بی بی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہ کسی کام سے دروازے کے قریب گئی تو ایک جملہ سن کر چونک پڑی۔ حنیف ٹنڈا کہہ رہا تھا، سنا ہے کہ نیاز علی کے گھر والی بہت سونی ہے، دلدار حسین کے تو وارے نیارے ہو گئے، مفت کی کڑی ہاتھ آ گئی۔ بالے نے کہا، مجھے امید علی اپنی گھر والی کو اس کے حوالے کرے، اتنا بغیرت نہیں ہے وہ، کچھ دے دلا کر بات ختم کر دے گا۔ میرا خیال ہے کہ نیاز علی نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے۔ حشمت بی بی نے اپنے خامند کو کہتے سنا، وہ اپنی گھر والی سے بہت تنگ ہے اور اس سے چھٹکارا پانے کی فکر میں ہے۔ حنیف ٹنڈے نے پوچھا، کیا وہ لڑتی جھگڑتی ہے؟ سارا پھڈا نیاز علی کی بہن کا ہے، وہ رفیق کی گھر والی ہے اور نیاز علی کی بیوی رفیق کی بہن ہے، یعنی وٹے سٹے کا معاملہ ہے۔ ہاں، نیاز علی نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ اس کی بہن رفیق کے گھر میں خوش نہیں ہے، سسرال والے اس پر بہت زیادتی کرتے ہیں اور وہ اس زیادتی کا بدلہ اپنے گھر والی سے لینا چاہتا ہے، لیکن سنا ہے کہ وہ بڑی ڈھیٹ عورت ہے۔ نیاز علی اسے کئی دفعہ گھر سے نکال چکا ہے مگر وہ پھر واپس آ جاتی ہے۔ اب اس نے جان چھڑوانے کا یہی طریقہ نکالا ہے۔ حنیف ٹنڈے نے کہا، اوے شمشیر خان، تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم اس کی جان چھڑوا دیتے۔ پھر وہ بالے سے مخاطب ہوا، کیا خیال ہے بالے، یہ اپنے دلدار حسین سے بات کریں؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس کے ساتھ کڑی کا سودا کر لیتے ہیں، وہ شریف آدمی ہے، راضی ہو جائے گا۔ کیا تم چودھری کی بیوی کو گھر میں بساؤ گے؟ مجھے بھینس پالنے کا شوق نہیں، حنیف ٹنڈے نے کہا، 2-4 مہینے اپنے پاس رکھ کر منڈی میں پہنچا دیں گے۔ بات کرنی ہے تو آج ہی کر لو، شمشیر خان نے کہا۔ نیاز علی نے دلدار حسین سے وعدہ کیا ہے کہ وہ 1-2 روز میں اپنی گھر والی کو اس کے حوالے کر دے گا۔ حشمت بی بی نے بات ختم کر دی۔ حشمت بی بی، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا، نیاز علی اپنے گھر والی کو دلدار حسین کے سپرد کیوں کرنا چاہتا تھا؟ یہ بات دلدار حسین سے پوچھیں۔ میں نے چند اور سوالات کیے اور رخصت ہو گیا۔ دلدار حسین اگرچہ ایک کاروباری شخص تھا لیکن جوئے کا پرانا ماہر تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ تاش کے پتوں کے معاملے میں جادوگر ہے۔ تاش میں اس کو ہرانا بہت مشکل تھا۔ وہ بھی شمشیر خان کے اڈے پر جاتا تھا۔ میں نے 2 آدمی بھیج کر اسے تھانے بلا لیا اور اس وقت وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ 7-8 روز پہلے اس کی نیاز علی کے ساتھ تاش کی بازی لگ گئی۔
نیاز علی بھی تاش کا اچھا کھلاڑی تھا۔ شروع میں تھوڑے روپے کی شرطیں چلتی رہیں، تاہم دلدار حسین کا پلہ شروع سے بھاری تھا۔ رات کے 11 بجے نیاز علی کی جیب خالی ہو گئی۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ دلدار اٹھنے لگا تو نیاز علی نے اس کا بازو پکڑ لیا اور بولا، کہاں چل دیے، ابھی اور بازی ہوگی۔ دلدار حسین نے طنزیہ لہجے میں کہا، جیب تو تمہاری خالی ہو چکی ہے، کیا کپڑے داؤ پر لگاؤ گے؟ نیاز علی نے اپنے سونے کی انگوٹھی اتار کر سامنے رکھ دی۔ دلدار حسین، ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، اس انگوٹھی کا کیا دیتے ہو؟ آدھے تولے کی انگوٹھی ہے، مجھے سونا خریدنے کا شوق نہیں۔ نیاز علی نے پاس بیٹھے ہوئے دوسرے جواریوں کو انگوٹھی خریدنے کے لیے کہا۔ ہاں، ایک جواری نے 20,000 روپے میں انگوٹھی گروی رکھ لی۔ نیاز علی نے 20,000 روپے سامنے رکھ لیے اور غصے کی وجہ سے بڑی بڑی بازیاں لگانے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آدھے پونے گھنٹے میں انگوٹھی کی رقم بھی ہار گیا۔ دلدار حسین نے رقم سمیٹ لی اور اٹھنے لگا۔ نیاز علی نے اسے روک لیا اور ایک جواری سے کچھ روپے ادھار لے کر دوبارہ کھیلنے لگا۔ شروع میں وہ 1-2 ہاتھ جیت بھی گیا، لیکن پھر ہارنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ادھار لی ہوئی رقم بھی ہار گیا۔ چودھری، کل آنا۔ دلدار کھڑا ہو گیا، ایک رات کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نیاز علی پر سخت جھنجھلاہٹ طاری تھی۔ اس نے کہا، ابھی کھیل ختم نہیں ہوا، میں اور کھیلوں گا۔ اب تو کوئی تمہیں قرضہ بھی نہیں دے گا، جاؤ گھر جا کر سو جاؤ۔ نیاز علی نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ایسے نہیں جا سکتے تم، ایک بازی اور ہوگی، یا آر یا پار۔ دلدار حسین نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا اور غصے سے بولا، اب کیا اپنی بیوی کو داؤ پر لگاؤ گے؟ ہاں، میں اپنی بیوی کو داؤ پر لگاؤں گا۔ مردوں والی زبان کر رہے ہو؟ ہاں، یہ مردوں والی زبان ہے۔ اگر میں ہار گیا تو اپنی بیوی تمہارے حوالے کر دوں گا، اگر جیت گیا تو تمہاری جیبوں کی ساری رقم میری ہوگی اور یہ بازی قسمت کی بازی ہوگی۔ دلدار حسین نے وہاں پر موجود لوگوں سے کہا، او بھائیو، اس کو سمجھاؤ، یہ اپنی بیوی کو داؤ پر لگا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغ الٹ گیا ہے۔ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ نیاز علی نے کہا، بیوی میری ہے، میں ویسے بھی اس سے خوش نہیں ہوں۔ دلدار حسین نے کہا کہ وہ یہ بازی کھیلنے پر راضی نہیں تھا۔ اول تو اسے بیوی والا معاملہ پسند نہیں تھا، اور دوم یہ کہ اس بازی میں کھلاڑی کے لیے اپنا کمال دکھانے کا کوئی موقع نہیں تھا، سارا کھیل قسمت کا تھا۔ تاہم نیاز علی کے اصرار پر اسے راضی ہونا پڑا تھا۔ چنانچہ ایک نئی گڈی منگوائی گئی اور اسے اچھی طرح پھینٹا گیا۔ پھر ایک شخص نے دونوں کے سامنے 3 پتے رکھ دیے۔ دلدار حسین نے اپنے پتوں کے کنارے اٹھا کر دیکھا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس کے حصے میں 2 تگیاں اور 1 ستا آیا تھا، لیکن نیاز علی کے حصے میں 1 دگی اور 1 بیگم آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی بیوی بھی ہار گیا، لیکن اسے کوئی افسوس نہیں ہوا۔ اس نے دلدار حسین سے کہا کہ وہ 2-3 روز کے اندر اپنی بیوی اس کے حوالے کر دے گا۔ دلدار حسین نے اپنی جیبوں سے تمام رقم نکالی اور سب کے سامنے اس کی گنتی کی۔ اس کے پاس کل 55,000 روپے تھے۔ دلدار حسین نے رواداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا، نیاز علی، میں تمہیں 1 ہفتے کی مہلت دے سکتا ہوں، 1 ہفتے کے اندر مجھے 55,000 روپے دے دو اور اپنی بیوی اپنے پاس رکھو۔ رقم کو تم بھول جاؤ، نیاز علی نے تیزی سے جواب دیا، جس چیز کی بازی لگی ہے وہی ملے گی۔ دلدار حسین نے بتایا کہ 2 روز بعد بالا کشمیری اور حنیف ٹنڈا اس کے پاس آئے اور اسے علیحدگی میں لے گئے۔ دلدار، ہم تمہارے ساتھ ایک سودا کرنے آئے ہیں، حنیف ٹنڈے نے کہا۔ تمہارے فائدے کا سودا ہے؟ کس چیز کا سودا کرنے آئے ہو؟ دلدار حسین نے پوچھا۔ سنا ہے تم نے چودھری نیاز علی کی بیوی کے جوئے میں جیت لی ہے، بالے نے کہا۔ وہ اپنی بیوی کب تمہارے حوالے کر رہا ہے؟ اس نے 2-3 روز کا وعدہ کیا ہے۔ حنیف ٹنڈے نے پوچھا، اس آفت کو سنبھال لو گے؟ میں تمہیں مرد دکھائی نہیں دیتا ہوں؟ دلدار حسین نے کہا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ سنا ہے کہ بازی 55,000 کی تھی، ہم تمہیں 60,000 دینے کے لیے تیار ہیں، عورت ہمارے حوالے کر دو۔ دلدار حسین نے کچھ دیر تک ٹنڈے کی تجویز پر غور کیا، پھر بولا، عورت نیاز علی کی ہے، اگر وہ راضی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے 55,000 کی بازی کھیلی تھی، میرے لیے 55,000 ہی بہت ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں رقم دینے کے لیے تیار ہیں، نیاز علی سے ہماری بات کروا دو۔ دلدار حسین نے اپنا آدمی بھیج کر نیاز علی کو اپنے گھر بلوا لیا اور بالے کشمیری اور حنیف ٹنڈے کے سامنے پوچھا کہ وہ اپنی بیوی کب حوالے کر رہا ہے۔ نیاز علی ان 2 بدماشوں کو دیکھ کر قدرے مرعوب ہو گیا، پھر بھی قدرے ہمت کر کے بولا، ان لوگوں کی موجودگی کا یہاں کیا مطلب ہے؟ استاد، گرمی کس بات پر کھا رہا ہے؟ حنیف ٹنڈے نے کہا، ہمیں بھی اپنا یار بیلی سمجھو۔ بالے نے کہا، ہم نے دلدار حسین سے ایک سودا کیا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ عورت کی اور 55,000 کی بازی لگی تھی۔ ہم نے اپنے یار سے کہا ہے کہ رقم ہم سے لے لے اور عورت ہمارے حوالے کر دے۔
ٹنڈے نے کہا یار چودھری کو اس میں کیا اعتراض ہوگا، وہ تو بازی ہار ہی چکا ہے۔ نیاز علی نے ہولے سے سر ہلایا اور بولا بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میں تم لوگوں سے کیوں بات کروں؟ ہم دلدار حسین کو 5,000 روپے اوپر دینا چاہ رہے تھے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ 5,000 روپے تم لے لینا۔ نیاز علی نے پوچھا رقم لائے ہو؟ بالے نے نوٹ نکال کر رکھ دیے۔ نیاز علی نے کہا تھا 10,000 روپے اوپر ہوں گے، ہمیں منظور ہے، جہاں ستیہ ناس وہاں سوا ستیہ ناس۔ نیاز علی نے دلدار حسین سے کہا میں تمہیں 50,000 روپے دوں گا، بولو کیا خیال ہے؟ یہ تو بے ایمانی ہوئی، دلدار حسین نے کہا، میں ان لوگوں سے خود بھی بات کر سکتا تھا۔ دلدار حسین یہ سارا کام ہے ہی بے ایمانی کا، ایماندار ایسے کام نہیں کیا کرتے۔ دلدار حسین 50,000 پر راضی ہو گیا، اسے یہ بھی مفت میں مل رہے تھے، وہ اس چکر سے الگ ہونا چاہتا تھا۔ نیاز علی کے مطالبے پر بالے نے 30,000 روپے نکال کر نیاز علی کے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہا باقی 30,000 روپے مال وصول ہونے پر کل رات 9:30 بجے پرائمری اسکول کے برآمدے میں انتظار کرنا، سمینہ وہاں پہنچ جائے گی، اسے کہنا کہ تمہیں میں نے بھیجا ہے، سواری کا انتظام کر کے آنا۔ تم ساتھ نہیں آؤ گے؟ میری کیا ضرورت ہے؟ اور میری باقی رقم؟ دلدار حسین نے پوچھا۔ باقی رقم ہم پہنچائیں گے، بالے نے کہا، فکر کیوں کرتے ہو؟ یہ سودا طے کرنے کے بعد نیاز علی رخصت ہو گیا۔ دلدار حسین نے مجھے بتایا کہ اس بات چیت کے 2 روز بعد تک اسے بقیہ رقم نہیں ملی۔ پھر اس نے نیاز علی کے قتل کی خبر سنی تو خاموش ہو جانا ہی بہتر سمجھا۔ یہ معلومات حاصل ہونے کے بعد میں نے بالے کشمیری اور حنیف ٹنڈے کی گرفتاری کے لیے ایک چھاپہ مار پارٹی ترتیب دی اور ایس پی علاقہ کو بھی اس امر کی اطلاع بھجوا دی۔ ایک روز میں ایک مخرب کے ذریعے اطلاع ملی کہ دونوں مفروض ملزموں نے قریبی گاؤں کے ایک زمیندار کے گھر میں پناہ لے رکھی ہے۔ میں نے اسی وقت ASI اور ہوشیار قسم کے سپاہی کو بلا کر ساری صورتحال بتائی اور کہا تم دونوں غلے کے بیوپاریوں کے بھیس میں جاؤ اور کچھ سن گن لے کر آؤ، ہمیں کوئی کارروائی تو نہیں کرنا ہوگی۔ کارروائی کی کوئی ضرورت نہیں، فی الحال تم زمیندار کی حویلی دیکھاؤ اور گاؤں کا نقشہ بھی بنا لاؤ، یہ بھی اندازہ لگا لینا کہ کارروائی کے لیے کتنے آدمیوں کی ضرورت ہوگی۔ وہ تقریباً شام کے 6 بجے واپس آیا اور گاؤں کا رف سا نقشہ میرے سامنے رکھ دیا۔ اگلے روز میں نے عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کیا اور چھاپہ مار پارٹی کے 8 افراد کو سادہ لباس میں الگ الگ روانہ کر دیا۔ انہیں میں نے یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ گاؤں کے ارد گرد باہر جانے والے راستوں پر چھپ کر بیٹھ جائیں اور آنے جانے والوں پر نظر رکھیں۔ اس کے بعد میں نے 3 آدمیوں کو ساتھ لیا، ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر گاؤں پہنچ گئے۔ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں زیادہ تر مزارعین رہتے تھے۔ وہاں کوئی اسکول تھا، نہ ڈاک خانہ اور نہ ہی ڈسپنسری وغیرہ۔ چودھری جمال الدین کو ہماری آمد کی پہلے ہی خبر ہو گئی تھی، اس کے آدمی حویلی کے باہر ہمارے منتظر تھے۔ انہوں نے ہمارے گھوڑے لے کر ایک طرف باندھ دیے اور ہمیں بیٹھک میں لے گئے، جہاں چودھری نے بڑی شان سے ہمارا استقبال کیا۔ وہ 55-56 سال کا طویل القامت اور باروب شخص تھا۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے ہماری آمد کا مقصد پوچھا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ چودھری میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، میں نے کھڑے کھڑے کہا، ہم بالے کشمیری اور حنیف ٹنڈے کو لینے آئے ہیں، ان دونوں کو ہمارے حوالے کر دیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ جناب تشریف تو رکھیں، آپ پہلی دفعہ ہمارے گاؤں آئے ہیں، ہمیں کچھ خدمت کا موقع تو دیں۔ چودھری صاحب آپ ہماری خدمت کر کے خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ میں خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا، بولا جن ملزموں کا آپ نے نام لیا ہے ان کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، اس لیے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا میں حویلی کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ اتنی بڑی بات تو آج تک کسی نے نہیں کی۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تلاشیاں تو کمین لوگوں کے گھروں کی لی جاتی ہیں، ہم تو عزت دار لوگ ہیں، قانون سے لڑنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے کہا اس سے آپ کا نقصان ہوگا۔ ایک نوجوان جو چودھری کے پیچھے کھڑا تھا اور پڑھا لکھا لگتا تھا بولا، تھانے دار صاحب آپ نے قانون کی بات کی ہے تو ایک قانون کی بات میری بھی سن لیں۔ آپ عدالت کی اجازت کے بغیر میری حویلی کی تلاشی نہیں لے سکتے۔ عدالت کا حکم لے آئیں، ہم آپ کو تلاشی لینے سے منع نہیں کریں گے۔ میں نے جیب سے سرچ وارنٹ نکال کر اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے بغور سرچ وارنٹ کا مطالعہ کیا، پھر بولا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ پوری تیاری کر کے آئے ہیں۔ میں نے کہا قانون نافذ کرنے والوں کو خود بھی قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ چودھری جمال الدین نے کہا پھر آپ ذرا صبر کریں، میں عورتوں کو ایک طرف کر دوں۔ اس کے اندر جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ وہ عورتوں کو ایک طرف کرنے کے ساتھ ساتھ ملزموں کو بھی ایک طرف کر دے گا۔ میں نے ASI کے کان میں کہا کہ وہ 2 آدمیوں کو حویلی کی پچھلی جانب بھیج دے۔ ASI بھی وہی بات سوچ رہا تھا جو میرے ذہن میں آئی تھی۔
وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے 2 منٹ بعد باہر سے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایس آئی نے ریوالور ہاتھ میں پکڑا تھا اور ان 2 آدمیوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا جو گلی میں دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ وہ مطلوبہ ملزمان تھے۔ وہ آدمی مختلف بیسوں میں گاؤں کی نگرانی کر رہے تھے۔ وہ فائرنگ کی آواز سن کر ہوشیار ہو چکے تھے اور ملزموں کو دبوچنے کے لیے تیار تھے۔ یہ بلی چوہے کا کھیل بہت جلد ختم ہو گیا اور ہم نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے دونوں کو الگ الگ بند کر دیا اور آرام کرنے گھر چلا گیا۔ جانے سے پہلے میں نے رات کی ڈیوٹی والوں کے لیے یہ پیغام چھوڑ دیا تھا کہ دونوں ملزمان کو سونے نہ دیا جائے اور ان سے الگ الگ پوچھ گچھ جاری رکھی جائے۔ اگلی صبح میں نے حنیف ٹنڈے کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس کی عمر 30 برس کے لگ بھگ تھی اور خاصا مضبوط جوان تھا۔ رات بھر جاگنے کے باوجود وہ سست دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے کہا، کیوں بھائی ٹنڈے، کہانی خود ہی سناؤ گے یا ہمیں اگلوانی پڑے گی؟ اس نے ڈٹھائی سے جواب دیا، جناب آپ کے آدمی مجھے ساری رات کہانیاں سناتے رہے ہیں اور میں اپنی کہانی بالکل بھول گیا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ایک رات اور آرام کر لو۔ میں نے کہا، تمہارے ساتھ کل بات کریں گے۔ حضور رحم کریں، ساری رات الو کی طرح جاگتا رہا ہوں، ایک رات اور جاگا تو میرا دماغ پلٹ جائے گا۔ میں نے حوالدار کو بلا کر کہا، اسے قد لمبا کرنے والی ورزش پر لگا دو اور بالے کشمیری کو لے آؤ۔ حوالدار اسے دوسرے کمرے میں لے گیا اور اس کے ہاتھ چھت سے لٹکنے والے 2 کڑوں میں ڈال کر اتنا اونچا کر دیا کہ اس کے پیروں کی انگلیاں بمشکل فرش پر پڑتی تھیں۔ اس عرصے میں وہ دھاڑے مارتا رہا مگر حوالدار نے کوئی توجہ نہیں دی اور بالے کشمیری کو میرے پاس لے آیا۔ وہ لمبے قد اور گورے رنگ کا خوش شکل نوجوان تھا۔ میں نے پوچھا، بالے رات کیسی گزری؟ سرکار مجھے تو آپ ایسے ہی پکڑ لائے ہیں، میں نے جرم سے توبہ کر لی ہے۔ میں نے پوچھا، نیاز علی کی گھر والی کا سودا کتنے پیسوں میں ہوا تھا؟ میں کچھ نہیں جانتا جی، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ دلدار حسین بھی ہمارا مہمان ہے، اس کو بلاؤ۔ وہ جھوٹ بکتا ہے جی۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور پوچھا، کیا جھوٹ بکتا ہے وہ؟ تھپڑ سے اسے کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ بولا، وہ ہم پر جھوٹا الزام لگاتا ہے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ کون سا جھوٹا الزام؟ میں نے ایک اور تھپڑ مارا۔ سرکار سودا اس نے خود کیا اور نام ہمارا لگوا دیا۔ کس چیز کا سودا؟ عورت کا سودا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس نے تم پر کسی عورت کے سودے کا الزام لگایا ہے؟ سرکار آپ نے خود کہا ہے۔ میں نے اس کے پیٹ میں گھونسا رسید کیا۔ میں نے یہ کب کہا کہ تم پر دلدار نے الزام لگایا ہے؟ سوال جواب کا سلسلہ آدھے پونے گھنٹے تک جاری رہا مگر وہ راستے پر نہیں آیا۔ میں نے اسے ٹنڈے کی جگہ پر بھجوا دیا اور ٹنڈے کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ بھی بڑا سخت جان نکلا۔ میں شام تک وقفے سے پوچھ گچھ کرتا رہا اور اس عرصے میں دونوں کو وعدہ معاف گواہ بنانے کا لالچ دیتا رہا۔ رات کے 10 بجے بالا اقبالی بیان دینے پر تیار ہو گیا۔ بالے نے مجھے بتایا کہ نیاز علی کی بیوی کا قصہ سن کر ٹنڈا بہت خوش ہوا اور دلدار حسین سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ بالے نے کہا کہ اس نے ٹنڈے کو منع کیا اور کہا، یار ہمیں چودھری کی بیوی کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے، کوئی اور ہی چکر نہ ہو جائے۔ حنیف ٹنڈے نے کہا، بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر چودھری اپنی بیوی کو گھر سے نکالنے پر تلا ہوا ہے تو ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں؟ کیا تم چودھری کی بیوی کو گھر میں بساؤ گے؟ مجھے بھینس پالنے کا شوق نہیں ہے، ٹنڈے نے کہا۔ 2-4 مہینے کے بعد لڑکی کو منڈی میں پہنچا دیں گے۔ آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد دونوں دلدار حسین کے پاس پہنچے اور کہا کہ وہ چودھری کی بیوی کا سودا کرنے آئے ہیں۔ دلدار حسین نے ان کی ساری بات سنی اور نیاز علی کو بلا لیا۔ دلدار حسین نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ رقم بالے نے دی تھی۔ رقم جیب میں رکھنے کے بعد نیاز علی نے ان سے کہا کہ وہ اگلے روز 9:30 بجے اپنی بیوی کو پرائمری اسکول پہنچا دے گا۔ دونوں اگلے روز 9 بجے ہی پرائمری اسکول پہنچ کر انتظار کرنے لگے۔ وہ سواری بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان کا یہ پروگرام تھا کہ وہ سمینہ کو راتوں رات چودھری جمال الدین کی حویلی میں پہنچا دیں گے۔ 9:15 بجے دلدار حسین بھی وہاں پہنچ گیا کیونکہ اسے اپنی بقایا رقم وصول کرنی تھی، لیکن بقول بالے حنیف ٹنڈے کی نیت خراب ہو چکی تھی اور وہ مزید رقم دینے کو کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تینوں رات کے 10 بجے تک انتظار کرتے رہے مگر نیاز علی کی گھر والی نہیں آئی۔ اگلے روز شمشیر خان کے ڈیرے پر حنیف ٹنڈے نے نیاز علی کا گریبان پکڑ لیا اور اس کی گھر والی کے بارے میں پوچھا، اتنے اوکھے کیوں ہوتے ہو؟ نیاز علی گریبان چھڑاتے ہوئے بولا، میں نے اپنے گھر والی کو بھیجا تھا، وہ ادھر سے چکر لگا کر واپس آ گئی، وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔
بکواس کرتی ہے وہ اور تم بھی۔ حنیف ٹنڈے نے کہا، اگر آج عورت نہ ملی تو ہم تمہارا پیٹ پھاڑ دیں گے۔ ایسا کرو، آج تم اسے ہمارے گھر سے اٹھا کر لے جانا، میں پچھلا دروازہ کھلا رکھوں گا، ہم دونوں برآمدے میں سوتے ہیں، وہاں اور کوئی نہیں ہوتا، آدھی رات کے بعد آنا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، مال بھی خرچ کریں اور اٹھا کر بھی لے کر جائیں۔ دیکھ لو، اگر سودا منظور نہ ہو تو رقم واپس لے لو، رقم اپنے پاس ہی رکھو، ہم آدھی رات کے بعد آئیں گے، اس دفعہ کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ چودھری منصب علی نے رات کے 10 بجے اپنے مہمان کو رخصت کیا اور دیکھا کہ صحن کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازے کو کنڈی لگا دی اور اندر چلا گیا۔ یہ دروازہ نیاز علی نے کھولا تھا اور 9:30 بجے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ جب سمینہ ساس کے پیر دبانے کے بعد برآمدے میں آئی تو نیاز علی سو چکا تھا۔ اس رات کئی باتیں ایسی ہوئیں جو بظاہر اتفاقیہ معلوم ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت اس میں دستے قدرت کام کرتا دکھائی دیتا ہے۔ چودھری منصب علی کے مہمان کا آنا اور چودھری کے کھلے ہوئے دروازے پر نظر پڑنا، سمینہ کا اپنی ساس کے پیر دبانا اور اس وقت آنا جب نیاز علی سو چکا ہوتا ہے، نیاز علی کا جلدی سو جانا بھی حیرت انگیز تھا۔ اگر وہ جاگ رہا ہوتا تو لازماً سمینہ کو برآمدے میں سونے پر مجبور کرتا۔ پھر سمینہ کا اپنے شوہر سے خوف کھانا اور اندر سونے کے لیے چلے جانا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن میں نمایاں طور پر قدرت کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ قدرت اس مظلوم عورت کو بچانا چاہتی تھی اور ظالم کو اس کے پھیلائے ہوئے پھندے کے ذریعے ہلاک کرنا چاہتی تھی۔ بالے نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ وہ پروگرام کے مطابق آدھی رات کے بعد چودھری کے دروازے پر پہنچے۔ حنیف ٹنڈے نے جب دروازہ بند دیکھا تو اس کا سر گھوم گیا۔ وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا اور دروازہ کھول دیا۔ پھر دونوں برآمدے میں پہنچے اور دیکھا کہ سمینہ کا بستر خالی ہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ نیاز علی انہیں الو بنا رہا ہے۔ بالے کے بیان کے مطابق ٹنڈے نے خنجر نکالا اور پے در پہ وار کر کے نیاز علی کو ہلاک کر دیا۔ میں نے بالے کا بیان نوٹ کیا اور اس پر اس کے دستخط کروا لیے۔ پھر ٹنڈے کو اپنے پاس بلایا اور اسے بالے کا اقبالی بیان کی تفصیل سنائی۔ ٹنڈے کی حالت خاصی خراب ہو رہی تھی۔ میری توقع کے عین مطابق اس نے بالے کو 2-4 گالیاں دیں اور قتل کا سارا الزام اس کے سر پر ڈال دیا۔ اس نے بھی وہی تفصیل بتائی جو بالا بتا چکا تھا، تاہم قتل اور عورت کی خریداری کے سلسلے میں ساری ذمہ داری بالے پر ڈال دی۔ میں نے اس کا بھی تحریری بیان لے لیا اور اگلے روز دونوں کی نشاندہی پر خنجر اور خون آلود کپڑے برآمد کر لیے۔ کپڑے حنیف ٹنڈے کے تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ نیاز علی کو اسی نے قتل کیا تھا۔ شام کے وقت میں تینوں ملزموں کو چودھری منصب علی کے گھر لے گیا اور بالے سے کہا، مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تم دونوں کس راستے سے گھر میں داخل ہوئے تھے اور نیاز علی کہاں سویا ہوا تھا۔ یہ سوال میں نے چودھری منصب علی اور دیگر اہل خانہ کے سامنے کیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے بیان کو ڈبل چیک کرنا چاہتا تھا، نیز گھر والوں پر حقیقت کو آشکار کرنا چاہتا تھا۔ والے نے تفصیل کے ساتھ واردات کا پورا حال بیان کیا، یہ بھی بتایا کہ برآمدے میں کتنی چارپائیاں بچھی تھیں اور ان کی کیا پوزیشن تھی، اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتائیں۔ جب وہ سب کچھ بتا چکا تو چودھری اس کے خاندان کی حالت قابل دید تھی۔ میں نے چودھری سے کہا، چودھری صاحب ان کو پہچانیں، یہ ہیں آپ کے بیٹے کے قاتل۔ تھانے صاحب ان کو یہاں سے لے جائیں اور پھانسی پر لٹکا دیں، مجھے ان کی شکلیں دیکھ کر وحشت ہو رہی ہے۔ عورتیں ایک اندرونی دروازے میں کھڑی تھیں اور ان میں سمینہ کا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، چودھری صاحب میرا کام صرف تشویش کرنا ہے، سزا دینا عدالت کا کام ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس قتل کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ میں نے اسے تفصیل سے ساری بات بتائی کہ کس طرح نیاز علی اپنی بیوی کو جوئے میں ہارا تھا اور بعد میں اس کا سودا کرتے ہوئے 20,000 روپے کمائے تھے، اور پھر کس طرح اپنی بے گناہ بیوی کو ان کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، چودھرانی نے کہا، میرا بیٹا ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، چودھرانی کوئی عورت اپنے بیٹے کے متعلق ایسی بات نہیں سن سکتی، لیکن دنیا میں ظلم کرنے والے بھی ماؤں کے بیٹے ہی ہوتے ہیں۔ یہ دلدار حسین جواری ہے۔ میں نے دلدار حسین کی طرف اشارہ کیا۔ نیاز علی نے اس کے ساتھ جوا کھیلا تھا، وہ اس کے پاس اپنی نقدی اور انگوٹھی ہارنے کے بعد بیوی کو بھی ہار گیا۔ یہ بات شمشیر خان کے اڈے پر جانے والا ہر شخص جانتا ہے۔ چودھری نے کہا، ایسی حرکت تو کوئی بغیرت ہی کر سکتا ہے۔ چودھری صاحب میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے یہ بات خود ہی کہہ دی۔ میں آپ کے گھر کی پوری کہانی سن چکا ہوں۔ اس ساری تباہی کا سبب وٹے سٹے کی شادی ہے۔ آپ کی بیٹی اپنے خاندان سے لڑ جھگڑ کر آ جاتی تھی، آپ اس کی باتیں سن کر اپنی بہو پر ظلم کرتے تھے،
آپ کا بیٹا سمینہ کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور یہ بات آپ کو بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ قتل سے چند روز پہلے اس نے سمینہ کو مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اگر یہ آپ کی بیٹی کی طرح خود سر ہوتی تو 1 منٹ بھی یہاں نہ ٹکتی، لیکن 2.5-3 گھنٹے آپ کے دروازے پر بیٹھی روتی رہی۔ پھر محلے والوں کے سمجھانے پر آپ اسے اندر لے آئے۔ اگر آپ لوگ اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے تو کبھی ایسا ظلم نہ کرتے۔ انسان کو قدرت کی گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ ان سب نے خاموشی سے میری باتیں سنی۔ بولنے کی کچھ گنجائش بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی زیادتیوں کا حال بخوبی جانتے تھے۔